انمول ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جو حسن میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھتی تھی۔ انمول اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ اس کا باپ معذور تھا، اس لیے سارا دن وہ گھر میں پڑا رہتا۔ انمول کی عمر 17 سال تھی۔ غریبی کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، اپنے گھر کے کام کاج کر کے وہ اپنی مالکن کے گھر چلی جاتی تھی۔ انمول اور اس کی ماں الگ الگ گھروں میں کام کیا کرتی تھی۔ انمول جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں صرف 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ارحم تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو ارحم گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن جب انمول گھر کام کرنے آئی تو ارحم کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ارحم اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ چاہ کر بھی انمول کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ ارحم نے انمول کے بارے میں ساری معلومات اپنی ماں سے لے لی تھی کہ وہ کہاں سے آتی ہے، اس کا والد کیا کرتا ہے اور وہ کتنے بہن بھائی ہیں۔ انمول جب گھر کے کام کرنے آتی تھی تو ارحم اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ انمول یہ بات محسوس کر چکی تھی۔ انمول بھی دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی کہ کوئی لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ انمول ابھی کچی عمر کی لڑکی تھی، اس لیے ارحم کی لالچ بھری نظروں کو وہ نہ سمجھ سکی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن انمول کو اپنی مالکن کے گھر میں دیر ہو گئی۔ ارحم نے کہا کہ کافی رات ہو گئی ہے، میں اسے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ارحم کے والدین نے بھی کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ راستے میں دونوں پہلے تو خاموش رہے، مگر ایک جگہ ارحم نے گاڑی روک کر انمول کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں نے تمہیں جب سے دیکھا ہے میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ 24 گھنٹے میں تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ انمول نے کہا کہ میں بھی آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، لیکن ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ ایک امیر گھرانے سے ہو اور میں ٹھہری غریب گھرانے کی لڑکی۔ وہ بولے جا رہی تھی اور ارحم اس کے لبوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ارحم نے انمول کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور دونوں ایک خوبصورت وادی میں کھو گئے۔ کچھ دیر بعد ارحم نے اسے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر واپس آ گیا۔ ارحم بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے گندے ارادوں میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ادھر انمول رات بھر اس 2 پل کے سکون کے بارے میں سوچے جا رہی تھی جو اسے ارحم نے دیا تھا۔ ارحم نے انمول کو ایک موبائل بھی لے کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی تو وہ ارحم سے کال پر بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن ارحم کے والدین نے لاہور میں کسی شادی پر جانا تھا۔ ارحم بہت خوش ہوا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ آج میں اور انمول گھر میں ہوں گے۔ ارحم کے والدین جب چلے گئے تو اس نے انمول کو گھر بلا لیا۔ جب وہ گھر آئی تو ارحم اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ انمول اس قدر اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی کہ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ ارحم اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرے۔ اس دن ان دونوں کے درمیان شادی کے بغیر میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس دن کے بعد ارحم انمول کو جب دل چاہتا تھا استعمال کرتا رہتا تھا۔ ارحم کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی۔ انمول نے ایک دن ارحم سے کہا کہ وہ جانے سے پہلے اپنے امی ابو سے ہماری شادی کی بات کرے، لیکن ارحم کو تو جو چاہیے تھا وہ اس کو مل چکا تھا۔ وہ اب انمول کو اگنور کرنے لگا تھا۔ انمول سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے وہ بار بار ارحم کو فون کرتی رہتی کہ ارحم تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ تم نے تو کہا تھا جب میں چھٹیوں کے بعد واپس جاؤں گا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن تمہاری تو چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور تم نے تو ابھی تک گھر والوں کے سامنے ذکر تک نہیں کیا میرا۔ ارحم انمول کی کالز سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن غصے میں اس نے انمول سے کہہ دیا کہ میں اور تم جیسی لڑکی سے شادی کروں جو اتنی بد کردار ہے کہ شادی سے پہلے ہی مجھ سے جسمانی تعلقات قائم کر لیے، اور میں تم سے شادی کیوں کروں؟ اپنی اوقات دیکھی ہے؟ کہاں مجھ جیسا امیر زادہ اور کہاں تم جیسی غریب اور گنوار لڑکی۔ اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے نا تمہیں؟ ارے تم جیسی ہزاروں لڑکیاں میرے آگے پیچھے کتوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں۔ مجھے صرف تمہارے جسم کی ضرورت تھی، وہ بھی صرف چند دنوں کے لیے۔ اگر میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو یاد رکھنا میں
تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر ارحم نے کال بند کر دی۔ انمول ارحم کا اصلی روپ دیکھ چکی تھی۔ انمول بہت روئی، وہ ٹوٹ چکی تھی، ہر وقت وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی۔ انمول کی ماں کئی دنوں سے اسے اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ ایک دن ماں نے پوچھا کہ انمول بیٹی، تم کیوں اتنی دکھی سی رہتی ہو ہر وقت؟ انمول روتے ہوئے ماں کے گلے لگی اور اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ پہلے تو اس کی ماں بہت غصہ ہوئی کہ میری پیٹھ پیچھے اتنے غلط کام کرتی رہی۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عزت غیرت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کے بل بوتے پر یہ لوگ عیاشیاں کرتے ہیں۔ انمول نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ آئندہ کسی گھر میں بھی کام نہیں کرے گی بلکہ اپنے گھر میں رہے گی۔ اس کی ماں بھی راضی ہو گئی۔ ادھر ارحم جب شہر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اب ارحم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس کی تعلیم کا سلسلہ بھی رک چکا تھا۔ ارحم کے والدین چاہتے تھے کہ ارحم کے لیے ایک رشتہ مل جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر جگہ خاندان میں، خاندان سے باہر رشتہ تلاش کیا، لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ ارحم اب دوبارہ انمول کو کالز کرنے لگا تھا، لیکن اب کی بار وہ انمول کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ ارحم نے انمول کی بہت منتیں کی کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن انمول نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تمہارے پیچھے تو لڑکیاں کتوں کی طرح بھاگتی تھی، ان سے ہی شادی کر لو اور آئندہ مجھے کال نہیں آنی چاہیے۔ ارحم نے ایک دن اپنی ماں کو سب بتا دیا، جو بھی اس نے انمول کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ میں نے انمول کا دل توڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کس طرح تڑپ رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ ارحم نے سوچا کہ اگر میں انمول سے شادی کر لوں تو مجھے معافی مل سکتی ہے ان گناہوں کی۔ اس لیے ارحم نے اپنی ماں کو انمول کے گھر بھیجا رشتے کے لیے۔ وہ انمول کے گھر گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ انمول کے ماں باپ اس رشتے کے لیے انکار نہیں کریں گے، لیکن جب اس نے رشتے کی بات کی تو انمول اور اس کی والدہ نے فوراً انکار کر دیا۔ انمول نے کہا کہ اگر آپ کا بیٹا آج معذور نہ ہوتا تو کیا آپ ارحم کا رشتہ میرے لیے لے کر آتی؟ ارحم کی ماں نے شرمندگی سے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔